بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ رمضان المبارک میں تمام حاجات پوری، بس سحری میں یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ کون سا وظیفہ ہے ابھی بتاؤں گا۔ یہ ایک اسم اعظم بھی کہہ لیں اس کو، اور اس کو یہ وہ دعائیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، اور جو شخص ان دعاؤں کو پڑھتا ہے اور جو حاجت خواہش مانگتا ہے اللہ پوری فرماتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے 2 ٹائم بہت خاص، ایک تو افطاری کا اور ایک سحری کا۔ سحری کا ٹائم اس لیے زیادہ خاص ہوتا ہے کہ وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اور وہ ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ اور جب ہم اس کے ان ناموں سے، ان دعاؤں سے جو اسم اعظم ہے اور جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اس الفاظ سے، اس اسم اعظم سے جو دعا پڑھ کر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، تو اس سے ضرور جو ہے وہ آپ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور اس وقت میں جو آپ ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں اللہ وہ سارا آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو سحری کے ٹائم، جس ٹائم آپ اٹھیں، اپنے تہجد پڑھیں، تہجد کی نماز 8 رکعت پڑھیں، اس کے بعد وہیں بیٹھے ہوئے آپ کم از کم 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے صرف ایک تسبیح 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے جو بھی آپ کی اسکرین کے اوپر آئے گی۔ آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری، اس کو فالو ضرور کیجیے گا۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ لکھیے گا، اور خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو جسٹ لائک ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا ود آؤٹ اسکپ کیے ہوئے۔ عمل پر جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ دعا پر آمین ضرور کہیے گا، کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، زبان سے یا دل سے آمین کہیے گا۔ اور آج کی جو ہمارے پاس پہلی دعا ہے وہ دعا کریں گے، اور اگر آپ بھی اپنے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ لکھیے گا، لیکن کمنٹ میں جب دعا لکھیں گے تو دعا میں رمضان 2024 شروع، درمیان، آخر میں لکھنا مت بھولیے گا، تاکہ سب سے پہلے آپ کے لیے دعا کیجیے۔ تو آج کی ہمارے پاس پہلی دعا ہے رمضان 2024۔ یا اللہ میری ہر جائز دعا قبول کریں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائیں، تمام حاجتیں پوری فرمائیں، تمام خواہشیں پوری فرمائیں، تمام منتیں پوری فرمائیں۔ اس رمضان المبارک اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگے اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں وہ طاقت، وہ برکت رکھ دے۔ اپنے لیے، کسی کے لیے بھی دعا کریں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، مال میں، پیسوں میں، کاروبار میں، اولاد میں، جاب میں برکت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ اب جس ٹائم سحری کے لیے اٹھیں، اور اس وقت آپ سحری، اور جس ٹائم خواتین ہیں، اب یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے، خواتین اپنی سحری کا بناتے بناتے بھی اس جو اسم اعظم ہے اس کو پڑھتے رہیں، بجائے اس کے کہ اس وقت ہم باتیں کریں۔ قیمتی وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور اٹھ کر آپ سب کے لیے سحری بنا رہی ہیں، اتنی ایفرٹ کر رہی ہیں، یہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی محنتیں اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب آپ اس محنت کرتے ہوئے اس کے پاک کلام پڑھتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ اس چیز پہ اس کے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرادیں، حاجتیں پوری ہوں، تو جب سحری بنا رہے ہیں یا تہجد پڑھ رہے ہیں، وہیں بیٹھ کے پڑھ لیں، 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ لیکن اگر آپ سحری بناتے بناتے بھی یہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ الذی آپ کے گھر میں، مال میں، رزق میں برکتیں بھی ہوں گی، اور تمام دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ پڑھنا کیا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ویسے بھی اس کو دن بھر میں کم از کم ایک تسبیح یہ چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جو ذکر ہے، شکر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے۔ اور شکر ایسی چیز ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ بے حساب ضرور عطا فرماتا ہے، تو ضرور اس پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔